السلام علیکم ناظرین، فوکس پوائنٹ یوٹیوب چینل کے ساتھ شاہد منیر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ہر روز طلوع ہونے والا سورج ان دنوں ایک نئی ہنگامہ خیزی کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے۔ جس طرح درجہ حرارت ٹیمپریچر 48-49 تک پہنچا ہوا ہے، موسم کا ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی ہے، اسی طرح ہماری جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ 49-50 کو ٹچ کر رہا ہے، اور یہ تاریخی ماحول جس میں ہر گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی ایونٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی نئی ہنگامہ خیزی آپ کے سامنے آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی بھونچال آئے روز آپ کے سامنے آ رہا ہے ابھر کے۔ اسی میں کل کی اہم ترین سٹوری، اہم ترین ڈیولپمنٹ وہ یہ کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، تحریک انصاف کی اہم ترین اور کلیدی مرکزی رہنما کو اچانک کل اسلام آباد سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، نامعلوم مقام کے اوپر ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے، اور ہر کیس کے پیچھے ایک فیس ہوتا ہے۔ یہ تو تھی وہ میڈیا کے اوپر جو کل کی سٹوری چل رہی ہے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ محرکات یا جو ہڈن ٹروتھ ہے بیہائنڈ دی سٹوری وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور چند نکات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کی جو مزید تحقیقاتی چیزیں ہیں وہ آنے والی ویڈیوز میں شیئر کریں گے۔ تو یہ اہم ترین ایکسکلوسیو ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی فرما کے وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تو جی ناظرین، سٹوری یہ ہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کل سڈنلی اسلام آباد سے ان کو پولیس اٹھا لیتی ہے، جس کے بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نوٹس لیتے ہیں، اور سیکنڈ ٹائم اس کی وہ ہیئرنگ امیجیٹ کر کے رات کو 11:30 بجے تمام اداروں کو، چیف سیکرٹری کو، اٹارنی جنرل کو، کمشنر اسلام آباد کو، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو، تمام کو طلب کر لیتے ہیں، پولیس چیف کو بھی وہ طلب کر لیتے ہیں، اور رات گئے 11:30 بجے اس کی سماعت ہوتی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو پہلا سب سے آرڈر پاس کیا وہ یہ کہ فوری طور کے اوپر شیریں مزاری صاحبہ کو رہا کرنے کا حکم صادر فرمایا، اور ساتھ میں انہوں نے وفاقی حکومت کو اس معاملے کے اوپر جوڈیشل انکوائری کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا۔ تو اس میں انہوں نے جو آئی جی اسلام آباد ہیں ان کو یہ بھی ہدایت جاری کی کہ شیریں مزاری صاحبہ کو ان کے گھر تک بحفاظت پہنچایا جائے اور ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ تو ناظرین، یہ جب معاملہ کورٹ میں لگا تو چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس میں چونکہ وہ رکن قومی اسمبلی ہیں، تو کیا آپ نے اس سلسلے میں پہلے اسپیکر سے یا ڈپٹی اسپیکر سے اجازت لی ان کو گرفتار کرنے کے لیے؟ تو اس میں جو اٹارنی جنرل تھے اشرف اصاف صاحب، انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ ریزائن کر چکی ہیں تو اس لیے ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی، جس میں اطہر من اللہ صاحب نے جواباً کہا کہ چونکہ ابھی تک ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہیں ان سے اجازت لینا ضروری تھی۔ تو اس میں جو وفاق کی طرف سے اشرف اصاف صاحب جو تھے اٹارنی جنرل، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں جو حمزہ شہباز صاحب ہیں انہوں نے فوری طور کے اوپر رہائی کا حکم صادر فرمایا ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا، تو جس کے جواب میں اطہر من اللہ صاحب نے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے کہا کہ وہ یہ حکم کیسے صادر فرما سکتے ہیں؟ اگر ان کے خلاف کوئی چیز ایسی درج ہے، کوئی ایف آئی آر تھی، تو ان کے پاس ایسا کون سا اختیار تھا کہ وہ یہ حکم صادر فرماتے کہ ان کو رہا کر دیا جائے؟ یہ معاملات دیکھنے کے لیے عدالتیں موجود ہیں، اور جو یہ کہتے تھے کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلتی ہیں، اب وہ دیکھ لیں کہ ان معاملات کو دیکھنے کے لیے عدالتیں رات کو کھل رہی ہیں۔ دوسرا، انہوں نے اس میں جو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی تھیں ایمان مزاری، تو ان کو بھی انہوں نے روسٹرم پہ بلایا، اور ایمان مزاری کو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے لیے آپ کی بڑی کاوشیں ہیں، جو گمشدہ افراد ہیں ان کے معاملات کو لے کے آپ ہمارے کورٹ میں آتی رہتی ہیں، تو آپ میرے لیے بے حد ہمارے لیے قابل قدر اور قابل احترام ہیں۔ یہ کہنا تھا ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی کے بارے میں۔ پھر اس میں جب انہوں نے جو متعلقہ ادارے تھے پولیس کے اور دوسرے دیگر ادارے اور وفاقی حکومت سے جو جواب طلب کیا، تو اس میں حیرت انگیز طور کے اوپر جو وفاقی حکومت تھی انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ ہمارے تو علم میں یہ معاملہ ہے ہی نہیں۔
تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ وفاقی حکومت نے اس سارے ایونٹ کو ڈس آؤن کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں پہ بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب وفاقی حکومت ایک معاملے کو ڈس آؤن کر رہی ہے تو ایسے کون تھے محرکات تھے، کون سے ایسے ہاتھ تھے کہ جنہوں نے ڈاکٹر شیریں مزاری کو اچانک اٹھا لیا۔ تو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ میں بھی کچھ اپنا موقف بیان کرنا چاہتی ہوں، مجھے بولنے کا سب سے پہلے موقع دیا جائے۔ تو عدالت نے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو روسٹرم پہ بلایا۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے اس سلسلے میں کہا کہ مجھے میرے گھر سے اٹھا لیا گیا اور مجھے 70 سال کی میری عمر ہے، مجھے گھسیٹ کے میری گاڑی سے نکالا گیا۔ کبھی مجھے کہا گیا کہ آپ کو راجن پور لے کے جا رہے ہیں، کبھی مجھے کہا گیا آپ کو لاہور لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے اس نامعلوم مقام کی طرف لے جانے کی زبردستی کوشش کرتے رہے جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہ تھا۔ پھر جو میں بیمار ہوں، پھر میرے بیگ جو ہے اس کی میری تلاشی لی گئی اور پھر میرے موبائل جو ہے وہ بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ مدعا اپنا بیان کیا ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے عدالت کے اندر۔ تو اس موقع کے اوپر جو عدالت تھی انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس ایسی کیا چیز اچانک سے آ گئی کہ آپ ایک اس عمر کی خاتون کو آپ اس طرح سے لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ جو یہ ان کے بیگ کی تلاشی لی گئی، ان کا موبائل کدھر ہے؟ تو ان کا موبائل ڈاکٹر صاحبہ کا فوری طور کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ کا موبائل ڈاکٹر صاحب کے حوالے کیا جائے۔ تو یہ بھی کہنا تھا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اطہر من اللہ صاحب کا۔ اس سلسلے میں تحریک انصاف کے وکلاء بھی جو ہے وہ عدالت میں موجود تھے۔ فیصل چودھری صاحب عدالت میں موجود تھے، زلفی بخاری عدالت میں موجود تھے، علی بخاری عدالت میں موجود تھے۔ تحریک انصاف کے وکلاء بھی اس سلسلے میں عدالت میں موجود تھے۔ تو جو چیف کمشنر ہیں اسلام آباد کے اور ڈی سی اسلام آباد، ان کو عدلیہ نے کہا کہ آپ کو اس کے مضمرات کا اندازہ نہیں، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ماضی میں بھی ارکان اسمبلی کو گرفتار کیا گیا جو آج بھی کسٹڈی میں ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے، آئین کا احترام نہیں ہوگا تو یہ سب چلتا رہے گا۔ یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب کا۔ جی ناظرین، اب اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے یہ آپ کی گوش گزار کرنی ہے کہ محرکات ایسے کیا تھے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو لاپتہ کرنا پڑ گیا؟ کیا اس میں حکومت ملوث تھی یا نہیں؟ اور کیا اس کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ تھے جنہوں نے یہ سارا آپریشن کروایا کل کے دن، اور کل کا دن اتنا ہنگامہ خیز رہا؟ تو بالکل اس کے پیچھے ایک بہت ڈینجرس سٹوری ہے۔ وہ سٹوری یہ ہے کہ مین ایم جو تھا، مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کے موبائل کو کنٹرول کرنا۔ ڈاکٹر شیریں مزاری کے موبائل میں متوقع طور کے اوپر حکومت کو اس طرح کی اطلاعات تھیں کہ اس میں کچھ ایسا مسودہ مواد موجود ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے عمران خان یا تحریک انصاف کے دیگر اہم ترین رہنماؤں کے اوپر ایف آئی آر درج کر کے ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ تو مین مقصد یہ تھا، لیکن اب یہ جو موبائل ہے یہ ڈاکٹر شیریں مزاری کا یہ اداروں کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اہم ترین پہلو وہ یہ تھا کہ جو اطلاعات تھی حکومت کو وہ یہ تھیں کہ اس موبائل کے اندر جو تحریک انصاف نے کچھ پلان بنائے ہوئے ہیں مارچ کے حوالے سے، کدھر کدھر احتجاج کرنا ہے، کیسے سارا کچھ مینیج کرنا ہے، تو ان کو اطلاعات تھیں کہ کچھ اس طرح کا ان کے پاس ایویڈنس آ جائے گا جس کو بنیاد بنا کے وہ اگلے 10 سے 12 گھنٹے میں نہ صرف بڑی ایف آئی آر درج کر سکتے تھے، بڑے لیول کے اوپر آپریشن کر کے اہم ترین رہنماؤں کو اریسٹ کر سکتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھنے میں شاید انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے، یا وہ پوری طرح صورتحال کو سمجھ نہیں سکے، بھانپ نہیں پائے، اور یہ ساری پریکٹس ان کی بے سود اس لحاظ سے جائے گی کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کے موبائل سے متوقع طور کے اوپر کچھ نہ ملنے کا امکان ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے اس دفعہ جو ان کی قیادت ہے، جو پتے ہیں وہ سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے۔ آج عمران خان صاحب اس لانگ مارچ کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کریں گے کس دن لانگ مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی طرف،
تو اس سے پہلے یہ جو دن ہے 2 بڑے اہم ہیں، اس میں FIR درج کی جا رہی تھی مختلف قسم کی، جس میں ارشد شریف کی FIR بھی آپ نے سنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صابر شاکر صاحب ایئر وائی نیوز کے اور سینئر اینکرز دونوں، ان کے اوپر FIR متعدد کل کے دن لانچ کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمگیر خان کے اوپر FIR درج کی گئی تحریک انصاف کے MNA کراچی سے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری کے موبائل کو ابھی تک اداروں نے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے اور اس کو ایگزامن کر رہے ہیں، ابھی تک ان کو ریٹرن نہیں کیا گیا۔ اس موبائل سے جو کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سنسنی خیز انکشافات سے آگاہ کروں گا، بتائیں گے آپ کو کہ اس سازش کے جو ڈاکٹر شیریں مزاری کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، ان کا موبائل جو ہے وہ سنیچ کیا گیا ہے، اس کے تمام محرکات، اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں، اور جو ہڈن ہینڈ ہے ایکسکلوزیولی نیکسٹ سٹوری میں آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ، اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔